اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ تو آج کا واقعہ کچھ بڑا ہی انوکھا ہے، ایمان افروز بھی ہے، کیونکہ ناممکن کو ممکن بنانا صرف درود پاک کا ہی کمال ہے، اور خاص کر کے درود ابراہیمی کا کمال ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک گھرانے میں کچھ بہن بھائی تھے، وہ رہتے تھے، اور ہوا کچھ یوں کہ ایک بھائی کو نشے کی لت پڑ گئی، اور وہ اسی حالت میں شراب پی کر آنے لگا اور بہت زیادہ شور شرابہ کرنے لگا۔ یہ 2 سے 3 دن اسی طرح گزرتے رہے۔ گھر والے بہت پریشان۔ ظاہر ہے جس انسان نے شراب پی ہوتی ہے، میرے خیال سے اگر اس انسان کو کچھ کہا جائے تو بیوقوفی ہے ان لوگوں کی جو اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سچویشن میں اگلے انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ تو جب وہ سوبر ہو اسے تب سمجھایا جائے۔ خیر جب وہ سوبر ہو جاتے تھے، یعنی جب وہ ان کی وائن وغیرہ کی جو نشہ ان کا اتر جاتا تھا، تب وہ ان کو سمجھاتے تھے، اور تب وہ کہتے بھی تھے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن بعد میں وہ پھر دوبارہ اسی رات میں لگ جاتے تھے۔ اب اسی طرح 3 دن ہو گئے، اور اب وہ تقریباً 2 سے 3 دن ہو گئے کہ وہ لگاتار شراب کے نشہ کر کر گھر آ رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے دن کے وقت بھی شراب پینا شروع کر دی۔ بچے ان کے الگ پریشان، اور گھر کے اندر آپ یقین کریں، جب سبھی جانتے ہیں گھر کے اندر جب اس طرح کی کوئی پریشانی ہوتی ہے سب لوگ ہی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ خوشی خوشی رہتی ہی نہیں ہے، گھر کے لوگ اکٹھے وہ بات رہتی ہی نہیں ہے۔ ماں باپ ان لوگوں کے سر پہ نہیں تھے، اور بہنیں بہت پریشان تھیں کہ ہمارا بھائی نشہ کر کے آتا ہے، بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ بچے بیچارے سہمے رہتے، اور نہ صرف یہ، ان کی جو وائف تھی ان کا بھی انتقال ہو چکا ہوا تھا، تو بچوں کے اوپر ایک اور صدمہ تھا کہ ان کی ماں نہیں تھی۔ لیکن یہ سارا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا ماشاءاللہ، اور دوسرا بچہ بھی اچھی طرح جو ہے اپنی ایک فیلڈ میں چل پڑا ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کا کرم ان پر ہوا، لیکن ان کے والد صاحب کی حرکت ان دونوں کو بہت زیادہ تکلیف دہ لگتی، اور اس طرح یہ عمل چل رہا تھا کہ ایک بہن نے سوچا کہ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ جب انہیں پتہ لگا کہ وہ درود ابراہیمی پڑھے، انہیں بھی کہیں سے پتہ لگا، تو انہوں نے درود ابراہیمی پڑھ کر پھونک ماری اپنے بھائی کے اوپر۔ تو اس کو جا کر جب صبح کے ٹائم انہوں نے جا کر یہ پھونک ماری اور یہ عمل کیا، اور اپنے بھائی سے پوچھا کہ تم کھانا کھاؤ گے، تو انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا۔ ان کا نشہ اتر چکا تھا، لیکن جواب انہوں نے کوئی نہیں دیا۔ ظاہر ہے بہن بھائی جس طرح کے بھی ہوں، لیکن دل میں محبت ہوتی ہے، تو یہ بھی تھا کہ بیچارہ کچھ کھا نہیں رہا، پریشان تھے سب لوگ بہن بھائی۔ خیر انہوں نے تو درود پاک کا ورد جاری رکھا، اور انہوں نے اتنی تعداد میں ختم نہیں کیا، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، بس کچھ پڑھا، لیکن الحمدللہ سچی نیت سے پڑھا، اپنے بھائی کے لیے پڑھا۔ اور کہتی ہیں کہ دوبارہ جا کر جب میں نے پوچھا ان سے کھانے کا، تو انہوں نے کہا مجھے کھانا لا دو۔ خیر پھر وہ کہتی ہیں کہ بھائی کے رویے میں تبدیلی دیکھی، اور اس دن جو ان بہن نے درود پاک پڑھا، اس دن کے بھائی نے نشہ نہیں کیا، اور نہ ہی کسی قسم کا شور شرابہ ہوا اس دن، جو پچھلے 2 سے 3 دن ہو رہا تھا۔ یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ آگے ان کے بھائی کیا کرتے ہیں، سب سے یہی دعا کہوں گی میں کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، آمین ثم آمین۔ لیکن یہ ایک دن کا عمل آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں صرف، کہ درود ابراہیم انہوں نے تھوڑا سا پڑھا، اپنے بھائی کے اوپر پھونکا، اور ان کے بھائی نے نشہ اس دن نہ کیا، نہ اس دن لڑائی ہوئی جو لگاتار 2 سے 3 دن سے چلی آ رہی تھی۔ گھر میں ٹینشن کا ماحول بنا ہوا تھا، اس دن کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ان کے بھائی اس دن بہتری کی طرف آئے۔ تو میری دعا ہے کہ ان کے بھائی ٹھیک ہو جائیں، اور ان کی بہنیں عمل کرتی رہیں، اور ان کے بھائی کے اندر مثبت چینج آئے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پلائے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ہدایت پر کوئی انسان ہے، اور کب وہ راہ راست سے بھٹک جائے یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسی لیے کبھی کسی گمراہ کو دیکھ کے یہ بات نہ کہیں کہ تو گمراہی ہے۔ ہاں برے عمل کو برا جانیں، جیسے نشہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو اس کو برا جانیں، لیکن اس بندے کے حق میں دعا کریں، اور یہ نہ ہو کہ کوئی تکبر میں ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو کہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ بات بن جائے۔ اسی لیے کسی کے گناہ سے نفرت کرو، اس انسان سے نفرت نہیں کرو، پہلی بات تو یہ۔ ہاں ظاہر ہے کیونکہ وہ انسان کا رد عمل ہی ایسا ہوتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے، پھر اس انسان کو ہم قصوروار ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ طرز کی بات ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک انسان اس پرابلم میں ملوث ہے، میرے خیال سے اس دنیا کا ہر انسان جو گناہ میں ملوث ہے، اس انسان کو ہمیں طرز کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں لوگوں جیسا نہ بنا دینا، اور ان کو بھی اس عذاب سے، یہ عذاب ہی ہے نا کہ وہ گناہوں کی طرف مائل ہیں، اس سے ان کو نکالیں۔ یہ واقعہ آپ لوگ سے شیئر کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ ایک بڑی ناممکن سی بات ہے، کوئی اتنا نشہ کر رہا ہو اور ایک دم پھر ایک دن کی چیز آپ سمجھ لیں کہ ایک دن کے اندر اتنا مثبت چینج آیا ہو۔ تو یہ سب درود پاک کی برکت ہے، اور میں آپ سب کے ساتھ یہی گزارش کروں گی کہ درود پاک ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتا ہے، اور یہ درود پاک نہیں کام کرتا۔ بیسیکلی ایک کانسیپٹ میں کلیئر کرنا چاہوں گی،
ہم لوگ اکثر اوقات ہم اپنے اذکار کی بات کر جاتے ہیں، اصل میں اس اذکار کی برکت ہوتی ہے۔ تو درود پاک کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ اور درود ابراہیمی وہ عمل ہے جو فوری عمل ہے، جو محبوب عمل ہے، جو افضل عمل ہے۔ تو باقی درود پاک بھی ہیں، ان کا بھی بہت افضل عمل ہے، لیکن درود ابراہیمی کا یہ واقعہ جو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ ایسی بات تھی کہ ظاہر بھی کوئی دیکھے تو کہے ہی ناممکن سی بات ہے کہ ایک بندہ ٹھیک ہو جائے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، انشاءاللہ وہ ہو بھی جائیں گے، اللہ تعالیٰ بس کرم رکھے۔ لیکن بات یہی کہنے کی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ ناممکن کام جو بس ہماری نظر میں ہی ناممکن ہے، ہمارے دماغ ہی کے لیے وہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ناممکن کو ممکن بنانا تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں وہ معاملات ہوں گے جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے پہلے آپ کو ملے گا، جو ہمارے اس دنیا کا حقیقی مقصد ہے۔ ہمیں عیاشی کرنے تو آئے نہیں ہیں۔ آپ لوگ ساتھ اگلی ایپیسوڈ میں ایک بہن کا واقعہ شیئر کروں گی جو درود پاک پڑھی ہیں، اور اب ان کی زندگی میں کیسا چینج آیا ہے وہ بھی ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اللہ مجھ سے ویڈیو بنوا دے، بھی آج کل بہت مشکل سے ویڈیو بن رہی ہے، لیکن کوشش یہی ہے کہ میں آپ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاؤں، وہ مشاہدات جو ابھی جدید دور کے مشاہدات ہیں وہ سب آپ سے شیئر کروں، کیونکہ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایک فنی سی بات ہے، جب ہم لوگ اگر کوئی بچہ کلاس میں ہے یا کوئی بچیاں اور کسی کو پتہ لگتا ہے کہ اچھے نمبر نہیں آئے تو وہ تھوڑا مایوس ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ لگتا ہے باقیوں کے بھی نمبر اچھے نہیں آئے تو ذرا ان کو حوصلہ آ جاتا ہے، حالانکہ باقیوں کے بھی نمبر اچھے نہیں آئے ہوتے۔ بالکل ویسے ہی جب ہم مشاہدات سنتے ہیں تو جب ہم عام لوگوں کے مشاہدات سنتے ہیں، کسی اولیاء اللہ کے مشاہدات تو سن کے دیکھیں، جیسے کہ اولیاء اللہ تھے، انہوں نے درود پاک پڑھ کے کھجور کی گٹھلیوں پر پھونک ماری تو وہ سونے کی شرفیاں بن گئی۔ آج کل کے دور میں یہ چیز ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، ہمارا وہ حساب ہی نہیں ہے کسی کا اتنا اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، وہ والے ہمارے ساتھ نہیں ہے، معاملات روحانیت ہمارے ساتھ میں نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس طرح کے روزمرہ کے معاملات سنتے ہیں جس کے اندر لوگوں کے زندگی میں کرم ہوتے ہیں تو ہمیں ہمت ملتی ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے ہیں کہ آپ کی سوچ صرف یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میں بچپن میں جب سورج کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہے سورج سب سے بڑا ہے، لیکن اب جب ہم نے سولر سسٹم پڑھا ہے، ملکی وے پڑھی ہے، تو پتہ لگا ملکی وے تو ایک نہیں، بہت ساری یہ کائنات ہے، بہت ساری کائنات، اور سورج سے بھی بڑا بہت کچھ ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں دکھایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی چیزیں بنائی ہیں، تو وہ بالکل دکھاتے ہیں سورج سے بڑا پھر بڑا پلانٹ، اور اس طرح کر کے ستارے وغیرہ بڑے کتنے ہیں۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم اب اس میں ایک چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ ایک چونٹی کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتے ہیں، سب چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھا ہے۔ دیکھیں درود پاک کیا ہوتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا تو کیا ہمیں پرابلمس نہیں آئیں گی؟ آتی ہیں، لیکن ایسے گزر جاتی ہیں جیسے ایک بس کے اندر آپ بیٹھے ہیں اور منظر بدل رہا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو آپ کو مایوسی ہے وہ آپ کو نہیں چھوتی، کبھی برا خیال آتا بھی ہے تو اللہ ہمت دے دیتا ہے۔ دیکھیں یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے تقویت بخشے، وہ لوگ آج جو اتنے مایوس بیٹھے ہیں ان کا یہ دعا کرنے کا بھی دل نہیں کرتا کہ یا اللہ ہمیں ہمت دے۔ مایوسی ایسی گھٹیا چیز ہے، مایوسی کفر ہے نا، تبھی تو اس کو کہا گیا۔ تو درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ وہ درود پاک پڑھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں اکثر اوقات مجھ میں مایوسی طاری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ یا اللہ مجھے ہمت دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب اس بات کو دماغ سے نکال دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی حکمت ہے کہ درود پاک آپ پڑھتے ہیں نا کسی مقصد کے لیے، اگر وہ آپ کو مقصد نہیں ملتا اس سے بہتر ملتا ہے، تو یہ اس بات پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔